بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ اس لیکچر میں ہم ٹائٹریشن کروز کے بارے میں پڑھیں گے۔ ٹائٹریشن آف دی ویک ایسڈ ورسز اسٹرانگ بیس۔ ایک ٹائٹریشن کروز تو ہم نے کیا ہے جو اسٹرانگ ایسڈ ورسز اسٹرانگ بیس ہے، یہ ویک ایسڈ ورسز اسٹرانگ بیس ہے۔ اب یہ دونوں جو ایگزامپل ہے یا دونوں جو ٹائٹریشن کروز ہے یہ الکیلیمیٹری سے بلانگ کرتی ہے، یعنی اس میں اسٹرانگ بیس کو بیوریٹ میں لیا جاتا ہے۔ اب اس میں ہم ایک ایگزامپل کو لیں گے۔ ایگزامپل یہ ہے کہ اس میں ہم ایسیٹک ایسڈ کو ٹائٹریٹ کریں گے وتھ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ۔ ایسیٹک ایسڈ ویک ایسڈ ہے اور سوڈیم ہائیڈروکسائڈ اسٹرانگ بیس ہے۔ دونوں کا جو کیمیکل ریئیکشن ہے وہ اسی شکل میں ہم لکھیں گے کہ CH3COOH پلس سوڈیم آئن پلس ہائیڈروکسل آئن، اور اس سے بنے گا واٹر، اور سوڈیم آئن ایز اے اسپیکٹیٹر آئن یہاں پر آ جائے گا اور ایسیٹیٹ آئن سلوشن میں رہ جائے گی۔ اب اس میں ایسیٹک ایسڈ چونکہ ویک ہے تو اس کو انڈیسوسیٹڈ شکل میں اس طرح لکھا جائے گا، اینڈ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ جو کہ اسٹرانگ بیس ہے تو اس کو ہم آیانک فارم میں اس طرح لکھیں گے، یا اس سے واٹر بنے گا اور یہ دو آئن سلوشن میں رہ جائیں گے۔ ٹائٹریشن کروز کو معلوم کرنے کے لیے یا کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم نے پھر سپوز کرنا ہوگا کہ ایسیٹک ایسڈ 100 ml ہم لیں گے کونیکل فلاسک میں، اور جس کی مولیرٹی ہوگی 0.1 مولر، اور سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کو ہم لیں گے بیوریٹ میں جس کی مولیرٹی بھی ہے 0.1 مولز پر لیٹر۔ اب جس طرح پہلے ٹائٹریشن کروز میں ہم نے کیا تھا 4 سٹیپ میں، اس کو بھی ہم 4 سٹیپ میں کریں گے، یعنی پہلے سٹیپ میں، دوسرا سٹیپ، اور یہ تیسرا سٹیپ، اور یہ چوتھا سٹیپ۔ تو اس کی کیلکولیشن جو ہے وہ 4 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ اب 4 سٹیپ میں اس کو ہم اس لیے ڈیوائڈ کرتے ہیں کیونکہ ہر سٹیپ کے لیے کیلکولیشن کا طریقہ الگ ہے۔ اب اس گراف میں، اس ٹائٹریشن کروز میں اور پچھلے والے میں فرق یہ ہے کہ اس میں جو پہلی 3 سٹیپس ہے اس کی کیلکولیشن اس پہلے والے کی ٹائٹریشن کروز سے مختلف ہے، لاسٹ ون اس کا سملر ہے، یعنی جو لاسٹ ون ہے پی ایچ آفٹر دی ایکویولنس پوائنٹ۔ جس طرح پچھلے ٹائٹریشن کروز میں الکیلیمیٹری والی میں جو ہم نے کیا تھا اس طریقے سے اس میں بھی ہم نے کیا ہے، تو یہ سیم ہے، پہلے 3 جو ہے وہ اس کی جو کیلکولیشن ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ اب جو پہلا ہے پی ایچ آف دی سولوشن ایٹ 0 والیوم ایڈیشن، یعنی اس میں ہم پی ایچ معلوم کریں گے آف دی ٹائٹرینٹ، یعنی کونیکل فلاسک والا جو سولوشن ہے اس کا، جب ہم نے کوئی ml آف دی سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ایڈ نہ کی ہو۔ تو اسی صورت میں کونیکل فلاسک میں صرف ایسیٹک ایسڈ کی کنسنٹریشن ہوگی اور وہ ہے 0.1 مولر جو انیشلی ہم نے لیا ہے۔ اب چونکہ ایسیٹک ایسڈ ویک ایسڈ ہے تو اس کی کنسنٹریشن کا ڈائریکٹ نیگیٹو لاگ ہم نہیں لے سکتے کیونکہ یہ ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن کے برابر نہیں ہے۔ جب اسٹرانگ ہوتا ہے تو اسٹرانگ کی صورت میں جتنی کنسنٹریشن آف دی ایسڈ یا بیس کی ہوگی وہی ہم ہائیڈروجن آئن یا ہائیڈروکسل آئن کے لیے بھی لیتے ہیں اور اس کا نیگیٹو لاگ لے کر اس کا پی ایچ یا پی او ایچ معلوم کرتے ہیں۔ لیکن اسی صورت میں ہم اس طرح نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ویک ہے، ایسیٹک ایسڈ ویک ہے۔ تو ویک کی صورت میں پہلے ہم نے ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن معلوم کرنی ہوگی، پھر اس کا نیگیٹو لاگ لیں گے تو پی ایچ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جو اس کی جو ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن ہے وہ ہم معلوم کریں گے کس چیز سے، ایکولیبریم کانسٹنٹ سے، یعنی کہ اے جو ایسڈ آئونائزیشن کانسٹنٹ ہے فار دی ویک ایسڈ، اس سے ہم معلوم کریں گے ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن کی۔ تو پہلے اس کے لیے ہم نے ایکولیبریم لکھنا ہوگا، دس از دی ایکولیبریم فار ایسیٹک ایسڈ CH3COH گوز ٹو ایسیٹیٹ آئن ان ہائیڈروجن آئن، اور اس کے لیے اب Ka ویلیو لکھنا ہے۔ تو Ka برابر ہے پروڈکٹ کی، یعنی ایسیٹیٹ آئن انٹو ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن ان ڈیوائڈیڈ بائی ایسیٹک ایسڈ کنسنٹریشن
अनडिसोशिएटेड फॉर्म में जो है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है ये। अब इससे जो के ए की वैल्यू आती है जो कांस्टेंट है दैट इज़ है 1.75 एंड 10⁻⁻5, तो ये इसकी के ए की वैल्यू है। अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए इसका हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के ए इनटू एसिटिक एसिड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अंडर द रूट। अब ये फार्मूला इससे हमने निकाला है। ये एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन जो है इसकी कंसंट्रेशन सिमिलर है, इक्वल है दोनों की, तो इसको हम लेते हैं हाइड्रोजन स्क्वायर, और हाइड्रोजन स्क्वायर को फिर हम मालूम करते हैं तो इसका जो ये डिनोमिनेटर है ये उधर चला जाएगा कि ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हाइड्रोजन स्क्वायर बराबर आ जाएगा के ए इनटू दिस वन, और फिर जो स्क्वायर है उसको ख़त्म करने के लिए हम रूट लेंगे, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रह जाएगी, और यहाँ पर के ए इनटू दिस कंसंट्रेशन अंडर द रूट आ जाएगा। सो वही हमने यहाँ पर लिखा है डायरेक्टली। इसमें हमने वैल्यू पुट की है, तो वैल्यू पुट करने से ये चीज़ आ जाएगी, और फिर उसको कैलकुलेट करने से 1.32 एंड 10⁻³ मोल्स पर लीटर ऑफ दी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर सोल्यूशन में एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन 0.1 मोल्स पर लीटर हो तो उससे 1.32 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर हाइड्रोजन आयन्स बनेंगे। अब इसका हम नेगेटिव लॉग लेंगे तो pH बराबर आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे जो हमने निकाला है यहाँ पर, और उसका नेगेटिव लॉग लेने से उसकी वैल्यू आ जाएगी 2.88। सो 0 ml एडिशन पर वीक एसिड मौजूद है सोल्यूशन में, तो उसके हिसाब से उसका pH मालूम किया जाएगा, वो आता है यहाँ पर 2.88। सेकंड जो स्टेप है, सेकंड में pH ऑफ द सोल्यूशन अप टू इक्विवेलेंस पॉइंट, यानी इक्विवेलेंस पॉइंट तक जितनी भी कैलकुलेशन है उसको हम इसमें कवर करेंगे। अब इसमें यह है कि जब आप कोई एसिड वो यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बेवलेट से ऐड करते हो इनटू द वीक एसिड यानी एसिटिक एसिड को, तो सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड वीक एसिड एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके उससे सोडियम एसिटेट बन जाएगी, साल्ट बन जाएगी, सोडियम एसिटेट साल्ट, और वाटर बनेगा। अब इसी सूरत में सोल्यूशन में दो चीज़ें रह जाती है, एक रह जाता है एसिटिक एसिड जो वीक एसिड है, और एक इसका कंजुगेट बेस रह जाती है यानी एसिटेट सोडियम एसिटेट साल्ट। तो आप लोगों को पता है कि जब भी सोल्यूशन में वीक एसिड और उसका कंजुगेट एसिड आ जाता है तो सोल्यूशन बन जाएगा बफर, या अगर वीक बेस और उसका कंजुगेट एसिड आ जाती है तो फिर सोल्यूशन होगी बफर। तो बफर की सूरत में pH कैलकुलेशन के लिए हम बफर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर जो बफर है उसमें एसिटिक एसिड है और उसका कंजुगेट बेस है, तो ये बफर एसिडिक बफर कहलाता है। तो हम एसिडिक बफर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और वो फार्मूला है pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ साल्ट ओवर एसिड कंसंट्रेशन। तो इस फार्मूले से हमने pH ऑफ द सोल्यूशन मालूम करनी है। सो ये तरीका इक्विवेलेंस पॉइंट तक हम ये इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें चूँकि ये तो कांस्टेंट है और इन दोनों को पहले हमने मालूम करना होगा, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन और मिलीमोल्स ऑफ द एसिड एंड साल्ट। सो एसिड और साल्ट की हम पहले कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। जब ये दोनों मालूम हो जाएंगे तो फिर उसको इसमें पुट करके pH बआसानी निकल आएगा। देन वी हैव टू फाइंड द pH बाय यूजिंग द फार्मूला। नाउ फॉर एग्जांपल जब हम 2 ml ऐड करते हैं, जब हम 2 ml ऑफ द सोडियम ऑक्साइड ऐड करते हैं इनटू द सॉल्यूशन, तो जो अमाउंट ऑफ द एसिटिक एसिड है या उसकी साल्ट की है उसको मालूम करने के लिए हम ये टेबल इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें एसिटिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम एसिटेट प्लस वाटर बन जाएंगे। अब वही तरीका है कि पहले हमने इनिशियल मिलीमोल्स मालूम करने हैं, फिर रिएक्टेड मिलीमोल्स और फिर उसके बाद मिलीमोल्स लेफ्ट। सो इनिशियल मिलीमोल्स ऑफ द एसिटिक एसिड है, इसको हम मालूम करेंगे उसकी मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय उसका वॉल्यूम, तो 10 मिलीमोल्स आ जाएंगे। इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने 2 ml ऐड किया है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी मोलरिटी से 0.1 से तो 0.2 आ जाएगा।
اب اس میں چونکہ لمیٹنگ جو ہے وہ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ہے 0.2، تو وہی ریئیکٹ کریں گے آپس میں. تو ریئیکٹڈ میں 0.2 آف دی ایسیٹک ایسڈ ریئیکٹ ود 0.2 ملی مولز آف دی سوڈیم ہائیڈروکسائڈ پروڈیوسنگ 0.2 ملی مولز آف دی سوڈیم ایسیٹیٹ اینڈ 0.2 ملی مولز آف دی واٹر. اب جو آخر میں اماؤنٹ رہ جاتی ہے ان سبسٹانسز کی وہ ہے کہ ملی مولز لیفٹ. تو 10 تو پہلے تھی، 0.2 نے ریئیکٹ کیا ہے، تو 10 سے ہم یہ مائنس کریں گے تو 9.8 آ جائے گا. یہاں پر پہلے سے 0.2 ہے، 0.2 نے ریئیکٹ کیا ہے تو مائنس کرنے سے 0 آ جائے گی. تو سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کی سلوشن میں کوئی اماؤنٹ موجود نہیں ہے. ایسیٹک ایسڈ کی 9.8 ملی مولز رہ جائیں گی، اور جو سوڈیم ایسیٹیٹ ہے اس کی 0.2 بنے ہے، پروڈیوس ہو چکی ہے ریئیکشن میں، تو وہ پروڈیوس ہو جائیں گی سلوشن میں ہوں گی 0.2 ملی مولز آف دی ایسیٹک ایسڈ. واٹر کی اماؤنٹ بھی ہے لیکن وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے پی ایچ کیلکولیشن کے لیے اس اسٹیپ میں. اب کنسنٹریشن اس سے ہم معلوم کریں گے. سو کنسنٹریشن آف دی ایسیٹک ایسڈ از اکول ٹو ملی مولز ڈیوائڈ بائی ٹوٹل والیوم. تو اس کی کنسنٹریشن ہے 9.8، اس کو ٹوٹل والیوم 102 پر تقسیم کریں گے کیونکہ یہاں پر 100 ml آف دی ایسیٹک ایسڈ ہے، 2 ml ہم نے سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ایڈ کی ہے، تو ٹوٹل والیوم بن جائے گی 102 ملی لیٹر. تو اس کو اس پر ڈیوائڈ کرنے سے یہ کنسنٹریشن آ جائے گی آف دی ایسیٹک ایسڈ. سملرلی کنسنٹریشن آف دی سوڈیم ایسیٹیٹ وہ برابر ہوگی ملی مولز ڈیوائڈ بائی ٹوٹل والیوم. تو اس کی ملی مولز ہے 0.2، یہ 0.2 سولوشن میں، اور اس کو ڈیوائڈ کریں گے 102 پر تو اس سے یہ آ جائے گا 0.00196 مولز پر لیٹر. تو یہ دونوں کنسنٹریشن اب معلوم ہو چکی ہے، ایسیٹک ایسڈ یعنی ایسڈ کی ویک ایسڈ، اور سوڈیم ایسیٹیٹ یعنی اس کا کنجوگیٹ بیس. تو اس کو اب ہم فارمولے میں پٹ کریں گے. فارمولہ ہے پی ایچ از اکول ٹو، سو پی کے اے آف دی ایسیٹک ایسڈ یہ ہے 4.76 پلس لاگ آف سالٹ اوور ایسڈ. تو سالٹ کی کنسنٹریشن یہ ہے، اس کو ہم اوپر لیں گے، اور یہ ہے ایسیٹک ایسڈ کی کنسنٹریشن، اس کو یہاں پر لیں گے. تو جب اس کو ہم حل کریں گے تو 4.76 اپنی جگہ پر آ جائے گا. ان ٹرمز کا ہم لاگ لیں گے تو لاگ سے 1.69 کی ویلیو آ جاتی ہے، اور جو اس کا پی ایچ آ جائے گا 3.07 آ جائے گی. سو آفٹر 2 ml ایڈیشن آف دی سوڈیم ہائیڈروکسائڈ پی ایچ آف دی سولوشن ول بی 3.07. اب اسی طریقے سے باقی ساری ویلیو اپ ٹو دی ایکویولنس پوائنٹ آپ لوگ معلوم کر سکتے ہو. اب تھرڈ اسٹیپ پر آ جائیے. تو تھرڈ اسٹیپ میں ہم پی ایچ معلوم کریں گے ایٹ دی ایکویولنس پوائنٹ پر. تو ایکویولنس پوائنٹ پر پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ کون سی چیزیں سولوشن میں رہ جاتی ہے. تو ایکویولنس پوائنٹ پر ایکول اماؤنٹ آف دی سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ریئیکٹ ود ایسیٹک ایسڈ، تو دونوں سولوشن سے ختم ہو جائیں گے اور یہ دونوں بن جائیں گی. تو ایکویولنس پوائنٹ پر سولوشن میں ایک ہی چیز ہے، ایک تو سالوینٹ ہے واٹر، اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سوڈیم ایسیٹیٹ. اب سوڈیم ایسیٹیٹ کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے. تو سوڈیم ایسیٹیٹ جو ہے دس از ویک بیس، یہ ویک بیس یا یہ ہے بیسک سالٹ ہے یہ. تو سوڈیم ایسیٹیٹ بیسک سالٹ ہے. جب سالٹ نیوٹرل آ جائے ایٹ دی ایکویولنس پوائنٹ، جس طرح پچھلی ٹائٹریشن میں آیا تھا، تو اسی صورت میں سلوشن کی جو پی ایچ ہے وہ آٹومیٹیکلی 7 کے برابر آ جائے گی، اور اس کو ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا واٹر سے. لیکن اسی صورت میں سوڈیم ایسیٹیٹ آیا ہے ایکویولنس پوائنٹ پر، یہ بن چکا ہے. تو سوڈیم ایسیٹیٹ جو ہے وہ بیسک سالٹ ہے، تو سلوشن ہوگی بیسک یعنی پی ایچ اس کی 7 سے اوپر ہوگی. اب اس کو ہم کس طرح معلوم کریں گے؟ تو اس کو ہم معلوم کریں گے فرام دی پی ایچ فارمولا آف دی بیسک سالٹ. اس کو پہلے ہم نے ڈیرائیو کیا تھا، تو وہ ہے پی ایچ از اکول ٹو ہاف پی کے ڈبلیو پلس پی کے اے پلس لاگ آف سالٹ. تو اس فارمولے سے کسی بھی بیسک سالٹ کی پی ایچ ہم معلوم کر سکتے ہیں جب اس کی کنسنٹریشن ہمیں معلوم ہو. اب یہ بیسک سالٹ اس لیے ہے کیونکہ اس میں جو ایسیٹیٹ آئن ہے وہ ہائیڈرولائز ہو جاتی ہے، اس کی ہائیڈرالسس ہو جاتی ہے پانی میں. تو یہ ایسیٹیٹ آئن یہ ریئیکٹ کرتی ہے ود دی واٹر، اور اس سے بن جائے گا ایسیٹک ایسڈ اینڈ ہائیڈروکسل آئن. سو یہ ہائیڈروکسل آئن پروڈیوس ہو جاتی ہے ان دی ہائیڈرالسس آف دی ایسیٹیٹ آئن. اس کی وجہ سے سلوشن بیسک ہو جاتا ہے. تو یہ تو اس کی ہائیڈرالسس کے لیے بیلنس کیمیکل ایکویشن ہے ایکولیبریم کی صورت میں. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ پی ایچ ہم معلوم کر رہے ہیں، تو پی ایچ کے لیے فارمولا ہمارے پاس موجود ہے.
تو پہلے ہم کیا کریں گے, فرسٹ وی ہیو ٹو فائنڈ دی کنسنٹریشن آف دی سالٹ ایٹ دی ایکویولنس پوائنٹ. ایکویولنس پوائنٹ پر اب اس سالٹ کی کنسنٹریشن ہم نے معلوم کرنی ہے. جب سالٹ کی کنسنٹریشن معلوم ہو جائے گی تو پھر اس کو اس فارمولے میں پٹ کر کے ہم پی ایچ کی ویلیو نکال سکتے ہیں. پی کے ڈبلیو 14 کے برابر ہے اور پی کے اے اسی صورت میں 4.76 کے برابر ہے. تو اب ٹیبل کی طرف آ جائیے. ٹیبل میں پہلے تو آپ لوگوں نے یہ ریئیکشن لکھنا ہوتا ہے کہ ایسیٹک ایسڈ پلس سوڈیم آکسائڈ گوز ٹو سوڈیم ایسیٹیٹ اینڈ واٹر. اب انیشیل ملی مولز ہم معلوم کریں گے. تو انیشیل ملی مولز ایسیٹک ایسڈ کی تو وہی رہیں گی کہ 100 ml ملٹیپلائڈ بائی 0.1 تو 10 ملی مولز آ جائیں گے. سوڈیم آکسائڈ کو ہم نے ایڈ کیا ہے 100 ml ایکویولنس پوائنٹ پر, 0.1 مولیرٹی ہے اس کی, تو وہ بھی 10 ملی مولز آ جائیں گے. اب ریئیکٹ ملی مولز میں 10 کے ساتھ ریئیکٹ کر کے 10 ملی مولز آف دی سالٹ بن جائیں گے اور 10 ملی مولز آف دی واٹر کے. اب جو ملی مولز رہتے ہیں سولوشن میں تو 10 سے 10 مائنس کریں گے تو 0 آ جائے گا, تو ایسیٹک ایسڈ سولوشن سے ختم ہو جائے گی. سملرلی سوڈیم آکسائڈ کا 10 سے ہم 10 مائنس کریں گے تو 0.0 آ جائے گا, تو سوڈیم آکسائڈ بھی سولوشن میں موجود نہیں ہے. اب صرف یہ دو چیزیں ہوں گی تو واٹر تو سگنیفیکنٹ نہیں ہے پی ایچ کیلکولیشن کے لیے, اور سوڈیم ایسیٹیٹ کی جو اماؤنٹ سولوشن میں رہ جاتی ہے وہ ہے 10 ملی مولز. اب 10 ملی مولز کو ہم نے چینج کرنا ہوگا انٹو کنسنٹریشن, تو 10 کو ہم ڈیوائڈ کریں گے ٹوٹل والیوم پر جو ہے 200 ml, یعنی 100 اس کا اور 100 اس کا, تو 200 ml بن جائیں گے. اب 10 کو 200 پر ڈیوائڈ کریں گے تو آ جائے گا 0.05 مولز پر لیٹر. اب ویلیو آ گئی ہے ہمارے پاس, یعنی جو سالٹ ہے اس کی کنسنٹریشن آ گئی. اب یہاں پر یہ ایسیٹک ایسڈ نہیں ہے, یہ ہے سوڈیم ایسیٹیٹ, اس کو ٹھیک کرتے ہیں. تو یہ کنسنٹریشن آف دی سوڈیم ایسیٹیٹ ہے, وہ آ جائے گی 0.05 مولز پر لیٹر. اب اس کو فارمولے میں پٹ کریں گے تو فارمولہ اس طرح آ جائے گا, اور اس کو حل کرنے سے جو پی ایچ کی ویلیو ہے وہ آ جائے گی 8.73. تو ایکویولنس پوائنٹ پر پی ایچ سولوشن کی ہوگی 8.73, یعنی 7 سے ابو ہوگی, سولوشن ہوگا بیسک, کیونکہ بیسک سالٹ بن چکی ہے سولوشن میں. اب جو لاسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے پی ایچ آفٹر دی ایکویولنس پوائنٹ. تو یہ تو پہلے جو ٹائٹریشن کرز ہے اس میں ہم نے ایکسپلین کیا تھا, یہ وہی ہوگا. اب اس میں صرف یہ چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ آفٹر دی ایکویولنس پوائنٹ 2 بیس سے رہ جاتی ہے سولوشن میں. ایک بیس تو ہوگی سوڈیم آکسائڈ, کیونکہ یہ ٹائٹرینٹ ہے اور یہ ایکسس میں آ جائے گی آفٹر دی ایکویولنس پوائنٹ, تو یہ رہتی ہے سولوشن میں. اینڈ سیکنڈ ون از دی سوڈیم ایسیٹیٹ جو ایکویولنٹ پوائنٹ پر بن چکی ہے, وہ اس کے اماؤنٹ. اب اس میں آپ لوگوں نے دیکھنا یہ ہوگا کہ دونوں بیسز ہے, اور اس میں ایک اسٹرانگ ہے اور ایک ویک ہے. تو اسٹرانگ بیس جب موجود ہو تو ویک بیس کی جو آئونائزیشن ہے یا جو ہائیڈرالسس ہے وہ سپریس ہو جائے گی. تو پہلے سے بھی یہ ویک ہے اور اسٹرانگ کی موجودگی میں یہ مزید ویک ہو جائے گی. تو اس کی جو کنٹریبیوشن ہے ہائیڈروکسل آئن کی اس کو ہم اگنور کریں گے. ہم صرف سولوشن کی جو پی ایچ ہے وہ ود رسپیکٹ ٹو کنسنٹریشن آف دی سوڈیم آکسائڈ معلوم کریں گے, کیونکہ یہ صرف سگنیفیکنٹ رہ جائے گی. اب اس کے لیے پہلے ہم نے سوڈیم آکسائڈ کی جو ایکسس کنسنٹریشن ہے اس کو معلوم کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم معلوم کریں گے پی او ایچ فرام دی ہائیڈروکسل آئن کنسنٹریشن, اور پھر اس سے ہم معلوم کریں گے پی ایچ. تو پھر وہی ٹیبل ہے, انیشیل ملی مولز اس کے یہ 10 ملی مولز ہے ایسیٹک ایسڈ کے, اور سوڈیم آکسائڈ کو ہم نے ایکسس میں ایڈ کیا ہے 102 ml, یہ ہم 102 ml کے لیے کر رہے ہیں. تو 102 ml ہم ایڈ کریں گے تو اس کا ملی مولز آ جائے گا 10.2. اب 10 اس میں اب لمیٹنگ ہے, ایسیٹک ایسڈ لمیٹنگ ہے, تو 10 ملی مولز آف دی ایسیٹک ایسڈ ریئیکٹ ود 10 ملی مولز آف دی سوڈیم آکسائڈ پروڈیوسنگ 10 ملی مولز آف دی سوڈیم ایسیٹیٹ اینڈ 10 ملی مولز آف دی واٹر. اب جو ملی مولز رہتی ہے سولوشن میں وہ 10 سے 10 ہم مائنس کریں گے تو 0 آ جائیں گے, تو ایسیٹک ایسڈ سولوشن میں نہیں ہے. آفٹر دی ایکویولنس پوائنٹ سوڈیم آکسائڈ کے 0.2 ملی مولز رہ جائیں گے سولوشن میں, اور 10 ملی مولز سوڈیم ایسیٹیٹ کے ہوں گے, واٹر سگنیفیکنٹ نہیں ہے. اب سوڈیم آکسائڈ سے ہم پی ایچ معلوم کریں گے, لیکن پہلے اس کی جو ملی مولز ہے اس کو کنسنٹریشن میں چینج کریں گے.
تو कंसंट्रेशन में चेंज करने के लिए दोबारा वही तरीका है कि मिलीमोल्स को हम डिवाइड करते हैं टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम 202 है, 0.2 को 202 पर डिवाइड करेंगे तो 0.0099 ये वैल्यू आ जाएगी मोल्स पर लीटर। अब ये चूँकि कंसंट्रेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका हम डायरेक्ट नेगेटिव लॉग लेंगे तो POH आ जाएगा। तो POH इज इक्वल टू दिस 13.004 और फिर pH मालूम करेंगे तो 14 से ये माइनस करेंगे तो ये pH आ जाएगी। तो आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट 102 ml एडिशन के लिए pH की वैल्यू आ जाएगी 11। बाकी वैल्यू आप लोग खुद से कैलकुलेट कर सकते हो अप टू 130 एंड 140 ml एडिशन ऑफ द टाइट्रेंट। अब इसकी कंप्लीट वैल्यू इस टेबल में मौजूद है जिसको एक्सेल से मालूम किया गया है। तो 0 ml एडिशन पर सोल्यूशन में सिर्फ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड की मकदार मौजूद है और सोडियम एसीटेट की मकदार नहीं है, वो 0 है। तो इससे हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। क्योंकि ये वीक एसिड है तो वीक एसिड से ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी और उससे फिर हम pH निकालेंगे। फिर इसके बाद फ्रॉम 2 ml से लेकर 99 ml तक, यहाँ तक ये जितना भी वैल्यू है ये बफर सोल्यूशन वाले वैल्यू है, यानी इसमें एसिटिक एसिड मौजूद है और उसका कंजुगेट बेस सोडियम एसीटेट मौजूद है। तो ये सारी ये जो 2 से लेकर 99 तक ये है, ये बफर सोल्यूशंस है सारे। तो इन सूरत हाल में हमने pH का जो फार्मूला है बफर फार्मूला वही इस्तेमाल किया है और उससे ये वैल्यू निकल आती है। अब इसमें आप लोग देख लो कि चूँकि बफर है तो बफर में pH की वैल्यू की जो चेंजेस है वो बहुत कम है, यानी 4.16, 4.39, 4.58, 4.76 इस तरह। तो इसमें pH में चेंज बहुत कम आ जाती है क्योंकि सोल्यूशन में बफर मौजूद है। अब ये इक्विवेलेंस पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी और ये उसकी बयान जो है ये पहले टाइट्रेशन की सिमिलर है। ये OH हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, इससे हम POH मालूम करेंगे और फिर उसको pH में चेंज किया जाएगा। तो इस जो टेबल है फिर इसका जो ग्राफ आ जाता है, ग्राफ ये है। अब इस ग्राफ में और पिछले ग्राफ में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि उसमें ये pH ब्रेक की जो लेंथ थी वो ज़्यादा थी, इसमें pH ब्रेक छोटी है, उसमें pH ब्रेक बड़ी थी। अब ये छोटी क्यों है? क्योंकि इसमें एक जो इसका पार्ट है वो वीक एसिड है। तो जब वीक टाइट्रेशन में आ जाता है यानी वीक एसिड या वीक बेस तो उसकी pH ब्रेक जो है वो छोटी हो जाती है। और ये रीजन जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 2 ml एडिशन से लेकर 99 ml एडिशन तक इसको बफर रीजन कहा जाता है। बफर रीजन में pH चेंज बहुत कम होगी, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट आप लोगों को नज़र आएगी। तो ये इसका ग्राफ है। अब इसकी एक्सेल है, एक्सेल शीट में इसको समझते हैं, उसमें कुछ फार्मूले हैं। अब ये एक्सेल शीट है, इसमें ये आप लोगों ने किस तरह एडजस्ट करना होगा, उसको कैलकुलेट करना होगा। पहले तो यहाँ पर है वॉल्यूम ऑफ द सोडियम ऑक्साइड एडेड, वही है। यहाँ पर दो चीज़ें हमने मालूम करनी होगी, कंसंट्रेशन ऑफ द एसिटिक एसिड एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम एसीटेट। तो इसके लिए फार्मूले जो एसिटिक एसिड के लिए है वो वही है जो पिछले एग्जांपल में आप लोगों ने किया है, वो ये यहाँ पर ये फार्मूला आ जाएगा, ये भी वही फार्मूला है। सोडियम एसीटेट के लिए फार्मूला इसमें ये मुख्तलिफ हो जाएगी, यहाँ से ये फार्मूला है सोडियम एसीटेट कंसंट्रेशन। इसको तो हमने किया है कि किस तरह आपने मालूम करना है, लेक्चर में आप लोगों ने इसको सीखा है कि सोडियम एसीटेट की कंसंट्रेशन किस तरह मालूम करेंगे, लेकिन उसको यहाँ एक्सेल में फार्मूले के ज़रिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इससे pH मालूम करेंगे, वो pH की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन मालूम होगी, उसका फार्मूला यहाँ पर आ जाएगा। फिर उससे हम POH निकालेंगे तो उसका फार्मूला ये है, फिर उससे pH निकल आएगा तो फार्मूला ये बन जाएगी। तो ये एक्सेल शीट है और एक्सेल शीट में इसका ये ग्राफ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।